اصلی فواد چودھری نقلی فواد چودھری۔ زمانہ جہالت کی بات ہے، اس لیے رابعہ نے اس واقعہ کو لکھنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ زمانہ جہالت اس لیے کہ صحافت میں خبر کی تازگی اہمیت رکھتی ہے۔ 2 ماہ قبل کا واقعہ زمانہ جہالت کی تاریخ میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن زمانہ جہالت سے نکلے تو پتہ چلا کہ ابھی مستقبل کا دور دور تک نشان نہیں، سو واقعہ کا بیان رمز سے خالی نہیں۔ لہٰذا رابعہ الربا نے فیصلہ کیا کہ اس سے قبل کہ منسٹری پھر سے بدلے سب کچھ لکھ دیا جائے، کیونکہ بزدلی بذات خود گناہ ہے۔ یہ بات ہے 9 اپریل 2019 کی۔ رابعہ ابھی والد صاحب کے جانے کے بعد اس حقیقت کے ساتھ جنگ میں تھی، لہٰذا فون کا گلا دبا دیا کرتی تھی، کیونکہ خوشی کے سب ساتھی ہوتے ہیں، غم کے ساتھ صرف ساتھی ہوتے ہیں۔ اسلام آباد کے اہم سرکاری ادارے سے محمد علی صاحب کا فون آتا ہے اور آئے ہی چلا جاتا ہے۔ کئی گھنٹے وہ کوشش کرتے رہے مگر ان کی رابعہ سے بات نہ ہو سکی، تو انہوں نے ایک میسج چھوڑ دیا کہ ضروری بات ہے، کال کر لیجیے گا۔ رابعہ نے یہ میسج بھی شام 4 بجے پڑھا تو علی صاحب کو فون کر لیا، ان سے معذرت کی تو وہ کہنے لگے اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن بات دلچسپ ہے۔ رابعہ مسکرانا چاہتی تھی، لیکن اس کے اندر کی میڈیکل سائنس اور نفسی سائنس ایک نقطہ سخت پہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ علی صاحب بتانے لگے، ہوا کچھ یوں کہ ہمیں فواد چودھری صاحب کا فون آیا اور کہا گیا کہ فوری طور پہ چند اچھے لکھنے والوں کی فہرست بتائی جائے۔ علی صاحب نے وقت کا تقاضا کیا مگر حکومت کو بہت جلدی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی فون پہ ہی ان رائٹرز کے نام اور نمایاں کام لکھوا دیا جائے۔ خیر کوئی 10 مصنفین کے کوائف لے لیے گئے، ان میں رابعہ الربا کا نام بھی شامل تھا۔ جلد ہی علی صاحب کو ان میں سے چند نام منتخب کر کے دے دیے گئے، فون نمبر کا تبادلہ بھی ہو گیا۔ حسن اتفاق ان منتخب اراکین میں بھی رابعہ الربا کا نام تھا۔ کوئی سرکاری غیر سرکاری لکھت پڑھت کا معاملہ نہ ہوا، سب سرکاری کام موبائل نمبر پہ زبانی کلامی ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ علی صاحب سے بھی کچھ ایسے سرکاری کاموں کے حوالے سے سوال کیے گئے کہ ان کو کسی طور بھی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوا۔ یوں بھی فواد چودھری ان کے دفتر کبھی کبھار آتے ہی رہتے تھے، یہ ادارہ ان کی منسٹری کے انڈر تھا۔ علی صاحب نے فواد چودھری کا نمبر رابعہ کو دیا اور کہا کہ ان کو فون کر لیجیے گا۔ آج تو شام ہو چلی تھی۔ رابعہ نے سوچا یہ مناسب وقت نہیں ہے، کل کروں گی۔ اب ان سرکاری لوگوں کا خوف دنیا میں خوف خدا پہ فوقیت لے گیا ہے، سو کچھ سنبھل کر چلنا مناسب ہے۔ رابعہ نے اگلے روز اس دیے گئے نمبر پہ فون کیا تو جو صاحب بولے ان کی آواز اور لب و لہجہ مطلوبہ نام کے مطابق نہیں تھا۔ رابعہ نے اپنا تعارف علی صاحب کے حوالے سے کروایا۔ انہوں نے رابعہ سے بہت احترام سے بات کی اور فوراً پہچان لیا رابعہ لاہور سے۔ ان کی مزید معلومات سے قبل ہی رابعہ نے کہہ دیا آپ کی آواز بدلی ہے، ہم ٹی وی پہ جو سنتے ہیں ویسی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے وہ تو ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ رابعہ نے بے ساختہ کہہ دیا پھر بھی لہجے تو نہیں بدلنے چاہیے۔ انہوں نے فوراً معذرت کی اور کہا کہ ابھی وہ کسی میٹنگ میں ہیں، کچھ دیر بعد کال کریں گے۔ رابعہ نے سوچا لو جی گل مکی، مگر نہیں۔ آدھ گھنٹے بعد اسی نمبر سے فون آیا۔ ایک صاحب نے کہا یہ فواد چودھری صاحب سے بات کیجیے۔ اب کی بار لب و لہجہ اس ریکارڈنگ والی آواز سے مماثل تھا۔ جی بہن کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ اینتھولوجی کے علاوہ آپ کا کیا کام ہے؟ رابعہ نے سب کچھ بتایا، ہم سب کے حوالے سے بھی بتایا۔ آپ کا گھر اپنا ہے؟ جی۔ پرسنل گاڑی ہے؟ جی۔ پرسنل جاب ہے؟ نہیں، مگر مجھے کرنی بھی نہیں۔ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے؟ وہی جو روایتی مشرقی گھرانوں کا ہوتا ہے۔ باپ اور بھائی؟ آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں، یہ حادثہ بھی نہیں ہوا، مگر یہ سب ذاتی سوالات ہیں جن سے کسی حکومت کا کوئی تعلق نہیں۔ حکومت مصنفین کو جب اپروچ کرتی ہے تو 2 مقاصد ہوتے ہیں، انعام یا قلم کی لین دین، جس میں ذاتی سوالات نہیں پوچھے جاتے۔ میں نے بہت اچھے اداروں کے ساتھ کام کیا ہے، کسی نے کبھی کوئی ذاتی سوال نہیں کیا۔ یوں بھی میں قلم کی قیمت نہیں لگانا چاہتی۔ نہیں بہن، ہمیں یہ معلومات ہوں گی تو ہم آپ کی مدد کر سکیں گے۔ اچھا تو میں اپنی بہن کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ لاہور کا پانی صاف کروا دیجیے۔ بہن یہ تو پچھلی حکومت کا خراب کیا ہوا کام ہے۔ خیر میں 2-3 دن میں سوچ کر اپنی بہن کو فون کروں گا کہ ہم اپنی بہن کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں بہن بھائی میں اخلاقی سلام دعا بہت تہذیب کے ساتھ ہوئی۔ تب رابعہ کو تجسس ہوا کہ باقی اچھے لکھنے والوں سے ان کی کیا بات ہوئی۔
تو اس نے اپنے عمران سیریز کے جاسوسوں سے رابطہ کیا تو پتہ چلا سب سے یہی سوال ہوئے۔ جن مصنفین نے اعتبار محبت کر لیا، بھائی لوگ ان کے ساتھ رابطے میں تھے۔ خیر اس کے بعد یکدم منظرنامہ بدلا اور وزارتیں ختم ہو گئیں۔ رابعہ کی کہانی حال سے زمانہ جہالت میں چلی گئی، کیونکہ وہ اس لمحے کسی طور بھی لکھنے کے قابل نہیں تھی۔ ایک بار پھر خبر تازہ ہوئی کہ فواد بھائی سائنس اور ٹیکنالوجی پہ چھا گئے ہیں۔ تو فواد بھائی بات کچھ یوں ہے کہ آج کل 2 فواد ہی چھائے ہوئے ہیں، ایک فواد چودھری، دوسرا فواد خان۔ فواد خان تو خیر اچھا ایسا بھائی ہے کہ 2-4 لفافے اور ڈبے پکڑتا ہے، بہنوں کو دیتا ہے، کہتا ہے جیتو پاکستان، بس اس کی کہانی اتنی سی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اصل فواد چودھری کون ہے اور نقلی کون سا ہے؟ رمضان ہے تو نفلی کون سا ہے؟ فواد بھائی، اب آپ کی بہن آپ سے اتنا تو کہہ سکتی ہے کہ میرے بھائی کا محکمہ کم از کم لیبارٹری ٹیسٹ تو کروا سکتا ہے۔ آپ اپنی بہن کے لیے اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ ملک میں فواد چودھری کی نقلی ملاوٹ پہ کنٹرول کر سکیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا حکمت عملی ہوگی؟ آپ کی بہن اس کی منتظر ہے۔